معزز ناظرین، مدور خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں مشرق وسطی میں بگڑتی ہوئی صورتحال، ایران کے اوپر جو ایک یلغار کی ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر۔ کیا یہ خطہ ایک نئے عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنائی کی شہادت نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم اس کے تناظر میں بات کریں گے، ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں گے اور اس کے فیوچر کے اوپر بات کریں گے۔ سوال یہ ہے، کیا مشرق وسطی ایک نئی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے؟ آج ہم ان تمام اسباب کا جائزہ لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ دیکھیے، ایران اور اسرائیل کی دشمنی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، یہ دہائیوں پہ مشتمل ہے، اور امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا اتحادی رہا ہے۔ اس کو میں اب فرینکلی کہوں گا کہ اس کو مذہبی بنیادوں پہ لڑا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ جا رہا ہے ایپسٹین فائل کی طرف، جس میں اسرائیل نے طاقتور شخصیات کو، خاص طور پہ امریکہ کو، ان کے صدور کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ بل کلنٹن کا نام آتا رہا ہے اس میں، اور ابھی واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے۔ حال ہی میں اور ماضی میں بھی اس پہ ان بچیوں نے جو اس وقت ہارڈلی 15 ایئرس کی تھی الزام لگایا ہے کہ ان کا ریپ کیا گیا ہے۔ بعد میں ایک خاتون کے سر میں گولی مار دی گئی اور آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ ابھی حال ہی میں ایک اور خاتون نے یہ بیان دیا ہے، اور جب ٹرمپ آیا بھی تھا تو وہ یہ کہہ کے آیا تھا کہ وہ ایپسٹین فائل کو کھولے گا، لیکن بعد میں اس نے ہیلے بہانے سے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اور پھر جب ایپسٹین میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک شیطان کا پوجا دکھایا گیا جو ایک بچھڑے کی صورت میں ہے، اور یہ وہی بچڑا ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے کہ اس کی یہ پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ابھی انہوں نے ایک سمبل بنا لیا ہے کہ اس کا ریوائول ہوگا، یہودیت کا اور عیسائیت کا، اور ہم نے مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنا ہے۔ تو وہ کھل کے ایک مذہبی بنیاد پہ یہ تحریک چلا رہے ہیں، اور ایران نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ریزسٹنس کے طور پہ دکھایا ہے، مزاحمتی تحریک کے طور پہ دکھایا ہے کہ وہ اس بات کا مخالف ہے۔ تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ لوگ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف یہ ساری سازش کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں متحد نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے شیعہ سنی فسادات برپا کیے۔ صدام سنی تھا، اس کی ڈیتھ پہ بعض شیعہ حضرات نے شکر کیا اور کنڈیم نہیں کیا، اور ابھی علی خامنائی وہ شیعہ ہیں، اور سنی جو ہے ان کو بھی اس کے اوپر بھرپور مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ جب دشمن دیکھتے ہیں
یہود و انصار وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور ان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی مسلم ممالک یا ملک ایٹامک پاور حاصل کرے۔ اب ان کو زیادہ تکلیف تو یہی ہے نا کہ ایران چھپ کر نیوکلیر پاور حاصل کر رہا ہے، اس نے یورینیم کو اس سٹیج پہ کر لیا ہے کہ وہ ایٹامک ویپنز بنا سکتا ہے۔ تو اس کو آڑ لے کے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے، ڈرامہ کیا بلکہ ایک کھلی دہشت گردی کی گئی ہے، اور ایران کے شہروں پہ کھلی بمباری کی جا رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ ایران بھی اس کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل سپر پاورز ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اس میں اے آئی ٹیکنالوجی کا یوز کیا ہے، ان کے اپنے ایجنٹس موجود ہیں ایران میں، انہوں نے اے آئی ٹیکنالوجی سے ان کے سارے انسٹالمنٹس جہاں پر ہیں ان کے لیے ہیں، اور خامنائی کی ڈیتھ بھی اسی طرح ہوئی ہے کہ ان کو پن پوائنٹ پتہ تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ جب وہ شہادت کے رتبے پہ جب انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے تو ان کی جو تصاویر ہیں وہ ہزاروں میل بیٹھے امریکہ کے صدر نے دیکھی ہیں اور اسرائیل نے دیکھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ متحد ہو سکتے ہیں تو مسلم امہ کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں اتحاد کر رہی ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ باری باری پہ سب کی باری۔ آپ دیکھیں لیبیا، عراق، سیریا، شام، اور اب ایران، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ پاکستان بھی ایک ایٹامک ملک ہے، تو اس کا بھی ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ تو اس میں اب ایران اپنی سی پوری ریزسٹنس شو کر رہا ہے، اور خبروں میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ڈرونز بھی لانچ کر رہا ہے اور بلاسٹک میزائل بھی بھیج رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اپنے جو انسیپٹرز ہیں، یعنی جو ان میزائل کو ضائع کرتے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کی بڑی زبردست سمارٹ موو تھی کہ شروع میں اس نے اپنے ایسے میزائل اور ڈرون چلائے جو اتنے جدید اور سینسٹیو نہیں تھے۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے انسیپٹرس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ضائع کر دیے جائیں، کیونکہ جو ایران کا ایک ڈرون ہے یا میزائل ہے اس پہ کچھ ہزار امریکن ڈالرز کا خرچہ آتا ہے، لیکن جو انسیپٹرس ہیں جو ان کو ضائع کرتے ہیں اس کے اوپر لاکھوں امریکن ڈالر کا خرچہ آتا ہے، تو اس کا بہت اس نے نقصان کر دیا ہے۔ اور یہاں تک بھی خبریں ہیں کہ در پردہ ایران کی مدد چائنا اور رشیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر نہیں چاہیں گے کہ امریکہ بالکل ان کے ساتھ پہ آ کے بیٹھ جائے، اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ مکمل طور پہ جو اس کو شکست فاش ہو جائے۔ تو لیکن یہ کہ ایران کا رد عمل ان کے لیے ایک شوق تھا، شاکنگ کے طور پہ آیا ہے، ورنہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ادھر جا کے علی خامنئی کو شہید کریں گے تو جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے اس کو لا کے بٹھا دیں گے تو لوگ ہمیں ویلکم کہیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایران قوم کا شروع سے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ان کے اوپر اس طرح بیرونی الگار آتی ہے تو وہ پھر متحد ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ ایک قوم بن گئے ہوئے ہیں، اور
وہ بڑا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ڈسپشنس پلان وہ کر رہے ہیں کہ سعودیہ کے اوپر اس کی آئل ریفائنری جو ارامکو کے نام سے ہے اس کے اوپر بھی میزائل داغا ہے، تاکہ ایران اور سعودیہ کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے۔ اور اس طرح ٹرکی پہ بھی انہوں نے پھینکا ہے، لیکن ایران نے اسے اظہار لا تعلقی ظاہر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں ہم انوالو نہیں، اور ان کا یہ تھا کہ اس طرح پاکستان کو بھی بیچ میں انوالو کریں گے، کیونکہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ٹریک کرے، لیکن پاکستان نے سعودیہ کو انشورٹی دلائی ہے کہ آپ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ ایران نے نہیں کیا، اور ایران نے بھی اس کی تردید کی ہے، تو فی الحال پاکستان اس سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت ساری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بے پناہ دولت کے مالک ہیں، وہ تیل کے ذخائر پہ بیٹھے ہیں، اور پاکستان ایز اے ایٹامک ملک اس کی سربراہی کرے تو رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنائیں تو یہ خود ایک بہت ہی پاورفل بلاک بن سکتا ہے، یا یہ آپس میں کریں، تجارت کریں اور اپنے تیل کی دولت کو یوز کریں۔ اب جو ایران نے ایک بہت سمارٹ موو چلی ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کو ٹوٹلی بلاک کر دیا ہے، اور اس کے اوپر اب دنیا میں تیل کی 20% سپلائی جو ہے بند ہو گئی ہے، اور تیل کا کرائسس آ رہا ہے جس سے پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا ہے، اور پوری دنیا کی طرف سے پریشر آ رہا ہے۔ ایون امریکہ کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ٹرمپ نے اسرائیل کی لڑائی اپنے سر پہ لے لی۔ اسرائیل پچھلے 30-40 سال سے کوشش کر رہا تھا، امریکہ کو اکسا رہا تھا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، لیکن ان کے پہلے صدور تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے یا وہ اس کے دام میں نہیں آئے، لیکن ٹرمپ نے ایک بہت ہی فحش غلطی کی ہے کہ پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو برباد کر دیا ہے، اور ہم تیزی سے ایک تیسری نیکسٹ جو ایک عالمی وار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جیسے دبئی، ابوظہبی، قطر، انہوں نے بھی شکوہ کیا ہے امریکہ سے کہ جب ضرورت پڑی کہ آپ نے ہمارا ڈیفنس کرنا تھا تو آپ نے اپنا سارا ڈیفنس سسٹم اٹھا کے اسرائیل کے لیے لگا دی، یعنی ان کے جو بھی انسیپٹر میزائل تھے جو ان کو انہوں نے قابو کرنا تھا وہ سارے اٹھا کے اسرائیل لے گیا، تو ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو اب یہ عرب و ممالک کے یہ بھی شیخ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، تو انہیں اپنا ڈیفنس سسٹم بنانا ہوگا، اپنی فوج کرنی ہوگی، اپنی اکوپمنٹ کرنی ہوگی، کیونکہ جو موجودہ دور ہے یہ اس میں جنگیں جو ہیں نا وہ ٹیکنیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انوالو ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل نے ادھر آئے بغیر ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا چیٹ جی بی وغیرہ دوسری یوز کر کے جب ان کے ایران کے میزائل جاتے تھے تو اس کو بیک کرتے تھے، اس کا بیک فیڈ بیک لے کے اس کا بیک ڈیٹا کر کے جہاں سے وہ اڑتے تھے میزائلس تو وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ تو ان کے جو ایسے لانچرس ہیں جہاں سے یہ میزائل اور ڈرونز گرائے جاتے ہیں، انہوں نے اس کا کافی نقصان کیا ہے۔ تو یہ تو ابھی جو ہے نا ہمارے تو شاعر مشرق بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو یہ ہمیں جو اپنے آپ کو بڑا جنگی لحاظ سے بہت مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنانی ہوگی اور سائنس میں ترقی کرنی ہوگی، اور تبھی ہم یہ اغیار کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے بہترین آپشن یہی ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ اور اسرائیل ایک سائڈ پہ آتے ہیں تو آپ رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ان سے ٹیکنالوجی، وہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، ابھی بھی یہ
جو ایران نے ابھی جو میزائلز مارے ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی والے ہیں. انہوں نے 4 جہاز ان کے گرا دیے ہیں اس کے امریکہ کے، اور کہنے والے کہتے ہیں اس میں جدید ٹیکنالوجی ہے جو روس اور چائنا نے اس کو پرووائڈ کیا ہے کہ امریکہ کے جہازوں کے جیمرز جیم ہو گئے، یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں ادھر جائیں، تو پھر اس طرح وہ برباد ہو گئے. تو ساری مسلمان امہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور اپنا بلاک بنائیں. اپنے جو قدرت نے، اللہ نے ان کو بے شمار وسائل دیے ہیں تیل اور گیس کی صورت میں، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. امریکہ صرف اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور اسرائیل نے بھی کیسے ان کے صدور کو قابو کیا ہے وہ ایپسٹین فائل میں ظاہر ہے کہ ان کو کانا کیا ہوا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہ ان کی بات مانتا ہے. تو مٹھی بھر یہودی ہیں پوری دنیا پہ، وہ ریسورسز پہ قابض. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ ایران تو صرف ان انسٹالیشنز پہ بمبارنگ کر رہا ہے یا ڈرونز کرا رہا ہے، بیلاسٹک میزائل بھیج رہا ہے جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں، اور انہوں نے خطر خواہ نقصان پہنچایا ہے امریکہ کو یہ بیسمنٹس بنانے میں. کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ ہزاروں میل دور آ کے کسی ملک میں آ کے اپنی بیسمنٹ بنائیں، اپنے فوجی لائیں، جہاز لائیں، تو ان کو اس نے کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے. لیکن جو دوسری طرف سے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے اطلاعات، تو وہ شہری آبادیوں کو بنا رہے ہیں. وہ نہ دیکھ رہے ہیں اسکول ہے، نہ ہاسپٹلز، اور نہ یعنی وہ سویلین ایریاز پہ کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ایک بچوں کے اسکول پہ انہوں نے بم گرایا ہے، تو وہ 200 سے زیادہ بچیاں شہید ہوئی ہیں، اور ان کی قبروں کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. اور اس سے پہلے بھی اسرائیل جس بربریت اور ظلم کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ نسل کشی کرتا رہا ہے، ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے. تو وہ کوئی جنگی قوانین کا پاس نہیں کر رہے. ایران تو اسلامی اصولوں کے مطابق صرف انہی انسٹالیشن پر ڈرونز گرا رہا ہے یا بلاسٹک میزائلز اپنے بھیج رہا ہے جہاں پر امریکہ کی بیسمنٹس موجود ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، اور یا دوسرے کوئی جیسے یورپین یونین، یو کے وغیرہ، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کو سمجھائیں کہ خطے کو اس نئی جنگ کی طرف نہ لپیٹیں. کیونکہ اگر انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر میزائل مارے یا کوئی حملہ کیا، تو اس سے تابکاری پھیلے گی اور اس سے پورا خطہ اثر انداز ہوگا. اور یہ تابکاری کے اثرات کئی سالوں تک، دہائیوں تک آنے والی نسلوں میں آتے ہیں. وہ ایریاز میں بہت تباہی مچتی ہے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑی طاقتیں اس میں مل بیٹھیں اور اس کو اسرائیل کو اور ٹرمپ کو سمجھائیں کہ وہ اس دہشت گردی سے باز آئیں، اور اس جنگ کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. ورنہ یہ ایک خدا نخواستہ اگر اٹامک وار کی طرف چلی گئی تو دنیا میں بہت تباہی ہوگی. دنیا کے امن کے لیے، پیس، سٹیبلٹی کے لیے سب کو مل جل کر ایفرٹ کرنی چاہیے کہ فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے اور نیگوسیشن کی جائے اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اور ایران کی یہ اپنی مرضی ہے، جس کو مرضی بنائے. ابھی انہوں نے نومینیٹ کر دیا ہے علی خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی سپریم لیڈر بنائیں. اور اس میں ٹرمپ کا پھر ایک بڑا فضول سا بیان آیا کہ مجھے وہ قبول نہیں ہے، علی خامنئی کا بیٹا. تو بھئی آپ کون ہوتے ہو؟ آپ اپنے ملک تک رہو، اس کو خود فیصلہ کرنے دو وہاں کے لوگوں کو کہ وہ اپنے سپریم لیڈر کس کو بناتے ہیں. تو ناظرین، آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے دیجیے گی.
کمنٹس لکھیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Under the boughs where the shadows play, the wind hums softly.